بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلک ٹیوب 191۔ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام ہمیں نورانی معاشرے کی تعلیم دیتا ہے جو بالکل بدکاری، زناکاری، خرافات عملی، دھوکہ فریبی اور ہر برائی سے پاک ہو۔ اسلام کا مطلب ہی نورانی معاشرہ یعنی اصلاحی تعلیمات، پاکیزہ ماحول اور ہر سختی اور گندگی سے بچاؤ ہے۔ مگر ہم میں سے خود اسلام سے وابستہ افراد ہی بدچلنی، بدکاری کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ زنا یعنی شادی کے بغیر عورت اور مرد کے جسمانی تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی برائی اور بے حیائی کا رستہ ہے۔ معزز احباب، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل کائنات میں زنا کی شروعات سب سے پہلی کس نے کی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوع کے درخت کا پھل کھایا، تب ان کے سطر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے، جن کو چھپانے کے لیے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا کے عوض ان کو جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ احادیث کے مطابق حضرت حوا کو 20 بار حمل ٹھہرا، ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکا آپس میں بھائی بہن ہوتے، جبکہ دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ان کی شادی کی جاتی۔ اسی طرح ان کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ان کی بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خاص خوبصورت نہیں تھی۔ جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے اور ان کی عمر شادی تک پہنچی تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بہن اکلیمہ سے ہی نکاح کروں گا، جس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کو پسند آئی وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ چنانچہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے۔ حضرت حابیل جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے ایک خوبصورت بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، اور قابیل جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، انہوں نے گیہوں کا گٹھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ اس دور کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس گٹھے کو جلا دیا، جس پر قابیل نے کہا ضرور یہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ روایات کے مطابق حابیل زیادہ طاقتور تھے قابیل کی نسبت، لیکن قابیل کا حابیل پر غصہ اور بڑھ گیا اور قابیل نے قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پلٹ کر تم پہ وار نہیں کروں گا۔ اس حد تک بات پہنچ گئی کہ تم نے میرا قتل کر بھی دیا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جب تم آؤ تو میرے گناہ کے ساتھ آؤ۔ ایک دن قابیل نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حابیل کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے ان کی موت رونما ہو گئی۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پریشان ہو گئے کہ حابیل کی لاش کو کہاں چھپاؤں۔ روایات کے مطابق قابیل بہت عرصے تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پشت پر لیے گھومتے رہے اور پریشان رہے کہ میں حابیل کی لاش کو کہاں چھپاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے لڑتے لڑتے قابیل کے سامنے آئے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور زمین کھود کر اسے اس گڈھے میں رکھ کر دوسرے کوے نے اوپر سے مٹی ڈال دی، جس پر قابیل کو اپنے بھائی کی لاش دفنانے کی ترکیب ملی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قابیل کو یہ خوف تھا کہ میرے باپ حضرت آدم مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اسی خوف میں وہ اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر دور جنگلوں وادیوں میں آباد ہو گئے، جہاں اس نے اپنے باپ کے دین حق کو چھوڑ کر بت پرستی، آتش پرستی کا آغاز کیا۔ پہلا قتل کرنے اور پہلا زنا کرنے کے ساتھ ساتھ فتنہ، فساد، حسد، آتش پرستی اور بت پرستی کی ابتدا بھی قابیل نے ہی کی۔
حضرت حابیل کے قتل پر حضرت آدم اور حضرت حوا بہت غمگین رہنے لگے۔ یوں تو ان کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، لیکن حابیل کے قتل کے نعم البدل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص فرزند عطا کیا جس کا نام شیث رکھا گیا، جس کی تربیت پر حضرت آدم علیہ السلام نے بہت زیادہ توجہ دی اور ان کو تمام معاملات سمجھائے اور ان کو اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہنے کی تلقین کی۔ حابیل کا قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا اور زنا سے ہی ان کی نسل آگے بڑھی۔ معزز احباب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ زنا کار عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں اس پر رحم نہیں کرنا چاہیے اور سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک جھنڈ موجود ہونا چاہیے۔ معزز احباب، زنا کی اسلام کے مطابق شرعی سزا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے بہت سارے انسانوں کے مجمع میں مارے جائیں تاکہ لوگ اس عبرتناک سزا سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دیں، شیطانی وسوسوں سے بچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلائیں۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور آپ کا پیار ہوتا ہے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔